الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، دین کے بنیادی طور پر 5 شعبے ہیں جن کا تذکرہ بیانات میں اور مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ ایمانیات اور عقائد اور عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، اور دین کے سبھی شعبے اہم ہیں۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے ہر شعبے میں دیندار بننا ضروری ہے، اور اگر دین کے کچھ حصوں پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے تو وہ کامل مسلمان نہیں کہلائے گا، اور یہ بات احادیث شریفہ سے بھی واضح ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کون؟ تو آپ نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیفوں سے، ایذاؤں سے، شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تعبیر اختیار فرمائی، آپ نے ایمان کی نفی فرمائی، اور علماء اور محدثین اور شارحین اس کی توجیح کرتے ہیں کہ کمال ایمان کی نفی ہے، کہ کامل ایمان نہیں ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ ظاہری الفاظ تو شدید ہیں، اور دراصل یہ اصلاح کے لیے ناگزیر ہوتا ہے بعض اوقات۔ جیسے آپ نے نماز کے ترک کے متعلق بھی ایسا ہی انداز اختیار فرمایا کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے عمدن نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ آپ نے نفی فرما دی۔ تو ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کامل مسلمان ہونے کے لیے دین کے سب حصوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایمانیات، عقائد وہ صحیح ہوں یہ بھی ضروری ہے، فرائض انجام دیے جائیں، عبادتیں کی جائیں، فرض عبادتیں وہ بھی ضروری ہے، اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک پہلو جو ہم لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کے اندر بعض شعبوں میں بہت کمی آ گئی ہے، معاشرت میں، اخلاق میں، معاملات میں، اور اس سلسلے میں جب کچھ اصلاح کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض وقت لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ تو مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، بالخصوص اگر کہیں پر تقابل کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہم تقابل کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی دوسروں سے بھی زیادہ ہمارا حال خراب ہے، تعلیم میں ہم دوسروں سے پیچھے ہیں، صفائی ستھرائی میں ہماری بستیاں دوسروں کی بستیوں سے زیادہ خراب ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک میں، رویے میں ہمارا معاملہ دوسروں سے زیادہ گرا ہوا ہو گیا ہے، اور بھی پہلو ہیں اسی طرح کے۔ تو بعض وقت بعض لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمانوں کو خواہ ان کی تحقیر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پہلو علماء کے لیے، ملت کا درد رکھنے والوں کے لیے قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ کیا اس طرح کی سوچ سے اور اس طرح کی باتوں سے ہم اپنے اصلاح کے عمل کو جاری رکھ سکیں گے، اور کیا غلطیوں کی اصلاح ہو سکے گی، اور کیا اس طرح لوگوں کو متوجہ کرنا غلط ہے؟ مگر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تقابل کر کے دیکھا جائے تو بہت سے پہلو ایسے ہیں جہاں پر ہمارا حال دوسروں سے زیادہ خستہ اور خراب ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی اصلاح کس طرح سے کی جائے، کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے، کیسے ان کو باشعور کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو احساس دلایا جائے۔ کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی طریقہ اختیار کرو۔ اور اگر نہیں کوئی طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم صرف اپنی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کر کے اور ان خوبیوں پر ہم مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں، اور ان پہلوؤں کی بات نہیں کرنا چاہتے جو خامیوں کے پہلو ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اصلاح کا راستہ نہیں کھل سکتا اس طرح سے۔ خاص طور پر اس ملک میں، ویسے تو پوری دنیا میں جو باتیں ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں رہنے والا ہو، لیکن بعض ممالک میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، حکومت اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، آزمائشی حالات سے دو چار ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں پر اور بھی زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو اس ملک میں ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، ان حالات میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو صحیح کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو درست کریں۔ جب کوئی باتیں ایسی کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے ان کو گرا دیا جاتا ہے، گھٹا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا، توحید کا عقیدہ دیا، رسالت پر ایمان دیا، آخرت پر ایمان دیا، انبیاء پر ایمان دیا، جو سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، اور جس کی بنیاد پر آخرت کی نجات ہے، کیونکہ آخرت میں جو نجات ہے، آخری نجات، وہ اسی ایمان کے اوپر ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا میں کامیابی کا سوال ہے، اور آخرت کے بھی کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ جن مرحلوں سے صحیح سالم گزرنا ہے، تو اس کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی مکمل کامیابی کے لیے مکمل مسلمان ہونا ضروری ہے، کامل مسلمان ہونا ضروری ہے۔
میرے شیخ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے تھے کہ بھئی جنت کے دو راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ جنت کا ہے، ایک ویا جہنم ہے۔ جنت میں تو جائے گا مومن بندہ، اس کے اندر ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، پیغمبروں پر، آخرت پر بنیادی ایمان ہے، تو جیسے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرکار اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو جنت میں تو جائے گا مومن ضرور، لیکن جنت میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک سیدھے جنت جاتا ہے اور ایک ویا جہنم جاتا ہے۔ تو کون سے راستے سے جانا چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ کوئی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، سیدھے جنت میں جانا چاہے گا۔ تو سیدھے جنت میں جانا ہے تو پھر کامل مسلمان بننا ضروری ہے۔ تو آخرت کی بھی مکمل کامیابی اسی پر موقوف ہے اور دنیا کی بھی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ مسلمان مکمل مسلمان بنے۔ تو اللہ نے ایمان دیا، صحیح عقیدہ دیا، پیغمبروں سے ہمارا تعلق جوڑا، اور اسی طرح سے جن پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے ہیں ان میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان ماشاءاللہ اچھے ہیں، جیسے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں الحمدللہ دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس قسم کی خرابیاں مسلمانوں کے معاشرے میں دیگر اقوام کی نسبت کم ہیں، تو مسلمانوں کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر پوری دنیا میں خاندانی نظام جو ہے، فیملی سسٹم، وہ مسلمانوں کے اندر مضبوط ہے۔ لیکن میں جن باتوں کی تعریف کر رہا ہوں ان پر بھی جو خطرات ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب آج سے چند برس پہلے، 20 سال پہلے جب ہم دینی گفتگو کرتے تھے تو عوام کے مجمع میں ہم یہ کہتے تھے کہ بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بولتے تھے ہم، کیونکہ ہم کو کچھ جاننے والے بتاتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ بھئی بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو ابھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ ویسے ہی ظاہر ہے جیسے سورج آسمان پہ ظاہر ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جو ہیں خوبیاں وہ بھی، ان پر بھی کس قسم کے خطرات ہیں، جیسے ہمارا فیملی سسٹم، یقیناً پوری دنیا میں مسلمان فائق ہیں لیکن خطرات تو مسلمانوں پر بھی منڈلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں طلاق اور خلا کا بڑھتا ہوا رجحان، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے عموماً میاں بیوی کے مسائل آتے تھے تو زیادہ تر معاملات وہ ہوتے تھے جس میں لڑکے والے زیادتی کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب لڑکی والے عام طور پر زیادتی کر رہے ہیں، قوانین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور باطل قوتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر کے، اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ وقتی طور پر ہماری ناک اونچی ہو جاتی ہے، ہم دوسرے کو روند دیتے ہیں، اس کو ہرا دیتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پورا نظام، پوری زندگی برباد ہو رہی ہے، پورا سماج برباد ہو رہا ہے۔ قیمتی چیز کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے، آدمی چند روپے پیسے کمانے کے لیے بھی بڑی بڑی قربانی دیتا ہے، انسان اپنی نیند قربان کرتا ہے، راحت قربان کرتا ہے، اور بسا اوقات آدمی لوگوں کے سامنے بے عزت بھی ہوتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، یہاں پر شان سے رہتے ہیں، وہاں جا کے جھاڑو بھی دیتے ہیں، لوگ مزدوری بھی کرتے ہیں، حمالی بھی کرتے ہیں، سامان بھی اٹھاتے ہیں، ڈرائیور بھی بن جاتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ پیسہ کمانا ہے۔ بھائی آدمی دنیا میں کچھ کماتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ فیملی سسٹم کتنی قیمتی چیز ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس فیملی سسٹم اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اگر ہمیں قربانی دینا پڑے تو قربانی دینا ہے ہمیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر یہ فیملی سسٹم نہیں رہے گا تو انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو بہرحال جو چیزیں اچھی ہیں ان پر بھی خطرات ہیں اور ان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں اور قوموں کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے اندر اچھائیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن میں ہماری گراوٹ بہت ہو گئی ہے۔ ہم
دین کو بدنام کرنے والے بن گئے، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں سے پھیلا ہے، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں، اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو اس سے پہلے آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کا کردار کیسا لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا، آپ سب کو معلوم ہے۔ مکے کے لوگ آپ کو کہتے تھے الصادق الامین، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ 13 سال مکے میں ہیں اور 13 سال تک مکے والوں سے لڑائی چل رہی ہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور فرمائیے، آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی مکے کے لوگوں کو آپ کی سچائی اور امانت داری پر اتنا اطمینان ہے کہ باوجود اس قدر لڑائی کے بھی وہ اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہیں۔ کیا اب مسلمان کا یہ کردار ہے؟ دوسرا تو کیا اطمینان کرے گا، خود مسلمانوں کے اندرونی معاملات دیکھ لو، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، کاروباری تعلقات میں روز روز اتنی باتیں سن رہے ہیں کہ مسلمان کو ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں ہے۔ کسی کو بھی ڈبا دے، کسی کا بھی مال ہڑپ کر جائے، جب کمزور پڑتا ہے تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، جب طاقتور ہوتا ہے تو کیا کرتے کر لو، دیکھ لیں گے، عدالت کو جائیں گے، کیا کرتے کر لو تم، بس اللہ سے ڈرو، یہ ناحق ہے۔ اور اس کو سچائی کی بات کہی جائے اور اللہ کا خوف، سب معلوم ہے ہمارے کو، سب معلوم ہے بھائی، نک کو بولو، سب معلوم ہے ہمارے کو۔ یہ بات معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، بہت حدیثوں میں بھی فرمایا گیا، کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈرو اور پھر بھی وہ اس کا اثر نہ لے تو اس کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ یا تو تم بتاؤ کہ بھائی ہم حق پر ہیں، ہم ناحق نہیں ہیں، چلو بھائی آپ بیٹھ جاؤ، 4 آدمی بیٹھو، ہم تیار ہیں صحیح غلط کا فیصلہ سننے کے لیے، یا تو یہ بولو، یا لیکن نہیں مان رہے ہیں، وہ ہاؤ سب کیا ہے، وہ سب ہمارے کو، ہمارا جواب ہم دے لیتے ہیں، ہمارے کو کیا کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے مسلمان۔ اب اس طرح خود آپس میں اندرونی طور پر مسلمانوں کے معاملات اتنے خراب ہیں آپس میں کہ مسلمان دوسروں کے لیے امانت کا، صداقت کا کیا نمونہ بنیں گے؟ صداقت امانت کا کیا نمونہ بنے؟ اتنے دھوکے خود مسلمانوں میں آپس میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسی طرح سے کئی ایک پہلو ذکر کیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے نوجوانوں کی صورتحال ہے کہ جو ہمارے نوجوان راتوں کو باہر وقت گزارتے ہیں اور کسی بھی موقع پر پولیس والوں کے ساتھ، سرکاری عہدیداروں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے، یہ آپ کو نمونہ پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، آپ کو دادا گیری نہیں دکھانا ہے۔ آپ گاڑیاں ایسی چلاتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے، آپ شور مچاتے ہیں، لوگوں کے راحت و آرام میں خلل ڈالتے ہیں، اور آپ اپنی طاقت کا زور دکھاتے ہیں، تو آپ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ تو بہرحال میرے دوستو، اخلاقی اعتبار سے بہت گراوٹ ہے، اور جب تک اس گراوٹ کو دور نہیں کریں گے اور اس سے ہم نہیں نکلیں گے، ہم خود اپنے لیے بھی مفید نہیں بن سکتے اور ہم دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بات ایک طرف سے نہیں، بار بار آتی ہے۔ جب مولانا ارشد مدنی صاحب مدثر اللہ نے ایک بیان دیا تھا تو اس کے بعد بڑا ہنگامہ مچا تھا، تو اس وقت ایک غیر مسلم سنت کا ایک ویڈیو مجھے ملا تھا جس میں اس نے مولانا کے متعلق کوئی سخت بات نہیں کہی، لیکن اس نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین دین ہے اور ہمارے نبی نے تعلیم کے لیے ترغیب دی ہے، ہمارے نبی نے اچھے اخلاق سکھائے ہیں،
تو وہ غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم مذہبی رہنما ہیں، مگر وہ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان ان چیزوں کا نمونہ تو پیش کریں۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ تعلیم ہے تو مسلمانوں کی بستیاں اتنی گندی کیوں ہیں؟ اگر مسلمانوں کے پاس یہ تعلیم ہے تو مسلمانوں کے بچوں میں، مسلمانوں کے اندر تعلیم کا رجحان کم کیوں ہے؟ مسلمانوں کی بستیوں میں لڑائی جھگڑے، کرائم، جرائم کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کو مار دھاڑ کیوں ہے؟ تو واقعی ان کی بات ایسی ہے جو ہم کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ آدمی قبول کر لے بات کو، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ کریں اور اپنا احتساب کریں، اور بے شک ایمان ہے ہمارے پاس، عقیدہ ہے ہمارے پاس، لیکن جہاں تک ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، اس میں ہم کو پاس ہونے کے نمبر نہیں مل رہے ہیں، ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آخرت بھی ہماری خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور ایسی شکلیں پیدا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ اصلاح کی شکلیں پیدا ہوں، قبول کرنے کا مزاج پیدا ہو، اور ہم جیسے نماز کے اعتبار سے مسلمان بنتے ہیں، داڑھی ٹوپی کے اعتبار سے مسلمان بنتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔